الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، آج کا ہمارا عنوان ہے فضائل اہل بیت اطہار آیات قرآنیہ کی روشنی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے فضائل و کمالات بے حد و بے حساب ہے۔ ان کی شان و عظمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں ان کی شان کو اجاگر فرمایا، ان کی عظمت کو بیان فرمایا تاکہ اہل ایمان ان کی عظمتوں کو اپنے دل میں رکھیں اور ان کی بے پناہ محبت سے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ ان کی محبت کے بغیر ایمان نہیں ہوتا۔ اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی حاصل نہیں ہوتی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کسی مومن کا ایمان قابل اعتبار ہے ہی نہیں۔ تو معزز سامعات، چند آیات کریمہ جو اہل بیت اطہار کی شان میں وارد ہے آج آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، اور ان کی تفسیر اور وضاحت مختلف کتب تفاسیر اور مختلف معتبر کتب سے کی جائے گی، جیسے تفسیر خازن، تفسیر کبیر، تفسیر در منثور، احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور الصواعق المحرقہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب کی یہ آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو، ناپاکی کو دور کر دے اے نبی کے گھر والوں، اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اس آیت کریمہ میں اہل البیت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، یعنی اے نبی کے گھر والوں۔ تو نبی کے گھر والوں سے مراد کیا ہے؟ کون حضرات ہیں جو نبی کے گھر والوں میں شامل ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں آیت کے سیاق و سباق کو اور تفسیروں سے اس کی وضاحت ہمیں کرنی پڑے گی۔ تو آیت کریمہ کے سیاق و سباق کو اگر دیکھیں، یعنی آیت کریمہ سے پہلے اور آیت کریمہ کے بعد والے دیگر آیتوں میں اگر ہم دیکھیں تو پھر ازواج مطہرات سے ہی خطاب کیا گیا ہے، وہی پہلے اور بعد میں، اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد میں مخاطب ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے اور بعد میں جن سے خطاب کیا گیا ہے، درمیان والی آیت میں بھی خطاب انہی کی طرف متوجہ ہوگا، وہی مراد ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اہل البیت کا لفظ خود قرآن مجید میں ازواج کے لیے، بیویوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، ان کے لیے بھی قرآن مجید میں اہل البیت کا لفظ آیا ہے۔ اور کئی مقامات ہیں جہاں پر، یعنی کئی آیات ہیں جن سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اہل البیت کا اطلاق قرآن مقدس میں بیویوں کے لیے، گھر والیوں کے لیے ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس آیت تطہیر میں اہل البیت کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں، یعنی امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، جن کے متعلق خدائے پاک یہ بیان کرتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے اللہ تعالیٰ ناپاکی کو دور کر کر تمہیں خوب پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اہل البیت سے مراد خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مراد ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو اپنی چادر مبارک میں لیا اور ارشاد فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور آیت تطہیر کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اور بھی ایک روایت سے یہ وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان کے پاس سے تشریف لے جاتے تو الصلاۃ اہل البیت فرماتے اور آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے۔ تو یہاں پر بھی اہل البیت کا استعمال حدیث مبارک سے یہ ہمیں ملتا ہے کہ سیدہ فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن و حسین کے گھرانے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔
تو اسی وجہ سے بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہی نفوس قدسیہ اہل البیت سے مراد ہیں، لیکن مذہب حق یہ ہے کہ اہل البیت کے لفظ میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، امہات المومنین بھی داخل ہیں، اور یہ حضرات یعنی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما، یہ حضرات سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور رہی یہ بات کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ ان حضرات کو اہل البیت فرمایا، آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی، تو وہ اس لیے تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل البیت سے مراد صرف ازواج ہی ہوا کرتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی خاتون جنت اور آپ کا گھرانہ اہل البیت میں شامل نہیں ہے، داخل نہیں ہے، یہ خیال اور یہ وہم کسی کے اندر پیدا نہ ہو، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ان کو اہل البیت فرمایا اور آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی۔ معزز سامعات، اس سے یہ وضاحت ہو گئی کہ اہل البیت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور دیگر شہزادیاں، حضرت شیر خدا مولا علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے صاحبزادے امام حسن و حسین رضی اللہ عنہم، اور اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر اقربا حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب اہل بیت میں شامل اور داخل ہے، یہی مذہب حق ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم سے اللہ تعالیٰ ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو ناپاکی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے رجس، تو یہ رجس کا لفظ ہے، اس کا اردو ترجمہ ہم نے ناپاکی سے کیا ہے، تو یہ ناپاکی سے مراد کیا ہے؟ تو اگر ہم قرآن مجید سے ہی اس کی تفسیر اور وضاحت کو دیکھیں تو قرآن مقدس میں لفظ رجس کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، کئی مقامات پر متعدد آیات میں مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے، شراب کے لیے، بتوں کے لیے، اور خنزیر کے گوشت کے لیے، اسی طرح دیگر برے کام جیسے منافقین کے عمل، منافقت کے لیے، منافقین کے لیے، عذاب الہی کے لیے یہ لفظ رجس استعمال کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ رجس سے مراد تمام ظاہری باطنی ناپاکیاں ہیں، کفر و شرک، منافقت، بے دینی، گمراہی، اسی طرح ظاہری ناپاکی، شراب اور جوا، بت، یہ ساری چیزیں، بہتا ہوا خون، یہ سب رجس کے لفظ کے تحت میں آتا ہے، یعنی رجس سے یہ ساری گندگیاں اور ناپاکیاں مراد ہے جو ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، معنوی بھی ہے اور یعنی حسی بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انما کے لفظ کو بھی استعمال فرمایا ہے، انما فرمایا ہے، اور آخر میں آیت تطہیر کے تطہیراً یہ لفظ بھی بیان کیا گیا ہے۔ انما کا لفظ جو ہے حصر کے لیے آتا ہے، حصر یعنی تاکید، تو لفظ انما ابتدا میں آنے سے تاکید ہو گئی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے ناپاکی کو بالکل ختم کر دے، دور فرما دے۔ تطہیرہ، یہ تطہیر پہ تنوین آئی ہے، عربی اصول کے لحاظ سے تنوین یہاں پر تعظیم کے لیے ہے، تکثیر کے لیے ہے، تنوین تعظیم۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو جہاں پر یہ تنوین آتی ہے، جس لفظ پر آتی ہے اس لفظ کی بڑائی اور عظمت بیان کرنے کے لیے، کثرت بیان کرنے کے لیے آتی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو پاکی عطا فرمایا وہ پاکی کوئی معمولی درجے کی پاکی، کوئی چھوٹی پاکی نہیں ہے، کوئی عام پاکی اور صفائی نہیں ہے، بلکہ یہ تطہیر بڑی بلند و بالا اور بڑی اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل پاک و صاف منزہ فرمایا ہر قسم کی گندگی سے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اخلاقی ہو یا عملی ہو یا اعتقادی ہو، تو ہر قسم کی ناپاکی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب پاک و صاف فرمایا، کثرت سے پاک و صاف فرمایا، ان کی پاکی بھی بڑی ہے اور ان کی پاکی بھی کثیر ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اہل بیت اطہار کی شان و عظمت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی شان و عظمت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے۔ دیگر کئی آیات مقدسہ ہے جن سے اہل بیت اطہار کے کمالات اور ان کی شان اور عظمت کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔
سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس آیت کے شان نزول کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نجران کے عیسائی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور مناظرے کا ان کا ارادہ تھا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلامی عقیدہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے بیان فرما دیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلیمہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے اور وہ کلیمہ ہیں جو حضرت مریم کو القاء کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ وہ کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے؟ تو یہی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کے کوئی والد نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر یہی دلیل ہے کہ ان کے والد نہیں ہیں اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر تمہارے کہنے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہونا چاہیے بدرجہ اولا، کیونکہ ان کے تو نہ والد ہے اور نہ والدہ۔ یہ سن کر وہ لاجواب ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی معقول جواب ان کے پاس نہیں تھا، لیکن ہٹ درمی اور اناد کی وجہ سے وہ بے جا جھگڑا کرنے لگے، بحث کرنے لگے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ اس آیت مبارکہ میں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اسی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ تم آؤ اور بلاؤ اپنے آپ کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنے آپ کو تم بلاؤ اور آؤ جمع ہو جائیں، ہم مباہلہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، دعا کریں کہ ہم میں سے جو بھی حق پر ہے اس کے حق کو اللہ تعالیٰ، حق پر ہونے کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے اور کاذبین پر، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ ہم دعا کریں گے، مباہلہ کریں گے، آؤ۔ تو یہ دعوت مباہلہ ان کو دی گئی۔ انہوں نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ 3 دن کے بعد مباہلے کے لیے وہ لوگ آ گئے اور بڑے شاندار قیمتی لباس پہن کر اور اپنے بڑے بڑے عالموں کو بلا کر وہ لائے مباہلے کے لیے۔ ادھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس شان و عظمت کے ساتھ تشریف لائے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بائیں گود میں ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے داہنی طرف دست اقدس پکڑے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے تشریف لا رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان سے فرما رہے ہیں کہ میں جب دعا کروں تو آپ لوگ آمین کہنا۔ جب یہ حسین و جمیل اور عظیم منظر کو عیسائیوں نے دور سے دیکھا تو ان میں کے ایک بڑے عیسائی نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اے عیسائیوں، خدا کی قسم میں ایسے حسین و جمیل چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اللہ ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی ہٹا دے گا۔ ہرگز تم ان سے مباہلہ مت کرو ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے اور کوئی عیسائی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ سن کر اور اس عظیم منظر کو دیکھ کر ان لوگوں نے مباہلے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ ہم اپنے دین پر رہیں گے، آپ اپنے دین پر رہیے، ہم یہ مباہلہ یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں، مباہلہ نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے جزیہ وغیرہ دینے پر صلح کر لی۔ معزز سامعات، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عیادت کے لیے تشریف لائے تو بعض صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا
کہ آپ کے شہزادے بیمار ہیں، آپ کوئی نظر کر لیں یعنی منت مان لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے شہزادوں کو صحت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور آپ کی باندی فضہ رضی اللہ عنہ، ان تینوں حضرات نے 3 دن کے روزوں کی نظر کر لی یعنی منت مان لی۔ جب صحت ہوئی ان دونوں شہزادوں کو تو 3 دن کے روزے ان حضرات نے رکھے۔ جس دن روزہ تھا گھر میں افطار کا انتظام کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تلاش کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک یہودی کے پاس سے آپ کچھ جو ادھار بطور قرض کے لے کر مکان پر تشریف لائے۔ اس کا آٹا پیسا گیا اور روٹی تیار کی گئی۔ گھر والوں کی تعداد کے لحاظ سے چند روٹیاں بنائی گئی۔ جب افطار کا وقت آیا، دسترخوان پر وہ روٹیاں رکھی گئی تو اتفاق سے ایک مسکین دروازے پر آیا مانگنے کے لیے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اہل بیت اطہار سے مانگا کہ آپ لوگ نبی کے گھر والے ہیں، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھلائیے، میں بھوکا ہوں، مسکین ہوں، مسلمان ہوں۔ تو اہل بیت اطہار نے خود کچھ تناول نہیں فرمایا اور اس مسکین کو ساری روٹیاں عنایت فرما دیں۔ دوسرے دن بھی روزہ رکھا، پانی آپ لوگوں نے پانی پی لیا اور دوسرے دن بھی روزہ رکھا۔ اسی طرح دوسرے دن بھی افطار کا انتظام کیا گیا، کچھ روٹیاں پکائی گئی۔ اتفاق سے دوسرے دن بھی ایک مانگنے والا یتیم آ گیا اور ساری روٹیاں اس کو دے دی گئی، اور اہل بیت اطہار صرف پانی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تیسرے دن کا بھی پھر روزہ اسی طرح ہوا، تیسرے دن بھی پانی پر ہی روزہ رکھا گیا اور افطار کا وقت آیا، روٹیاں تیار ہوئی تو پھر اتفاق سے مانگنے کے لیے ایک اسیر قیدی آ گیا، ایک غلام تھا۔ تو اہل بیت اطہار کی شان سخاوت دیکھیے کہ 3 دن سے یہی حال ہے، بھوکے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے اپنا وہ افطار، وہ روٹیاں اس مانگنے والے کو عنایت فرما دی، کچھ بھی تناول نہیں فرمایا۔ 3 دن ہو چکے تھے، بھوک سے بڑی کمزوری، ضعف طاری ہو گیا تھا۔ 3 دن کے بعد جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان حضرات کی عیادت کے لیے دوبارہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نماز ادا فرما رہی ہے۔ معزز سامعات، اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے یہاں یہ بھی میں توجہ دلانا چاہوں گی کہ ہم خواتین میں یہ عادت ہوتی ہے کہ چھوٹی موٹی باتوں کی بنا پر، چھوٹی موٹی بیماری ہے، کچھ کمزوری ہے، کچھ پرابلمز ہے، تو ہم اپنی نمازوں کو، اپنے فرائض کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ 3 دن کی بھوک کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم 3 دن مسلسل بھوکے رہتے ہی نہیں ہیں۔ تو ویسی حالت میں نمازوں کی پابندی کرنا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف فرض نماز کی بات ہو، روایت میں جو آیا ہو سکتا ہے کہ نفل نماز تھی ہو، تو فرائض اور نوافل کی پابندی کرنا، عبادتوں کا اہتمام کرنا اتنی کمزوری میں اور ایسی شدت بھوک میں کتنا مشکل ہے۔ نبی کے گھر والوں کی شان دیکھیے کہ ایسے عالم میں، ایسے فقر میں، ایسی بھوک کی شدت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رمق برابر بھی یہ لوگ فرق نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ نمازوں میں بالکل کوتاہی ہوتی نہیں ہے اور عبادتوں میں کچھ بھی غفلت نہیں ہوتی۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کا کردار اور یہ ہے ان کی سیرت۔ تو اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کا بھی ایسے ہی عمل ہونا چاہیے، انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کنیز ہیں۔ تو دیکھ لیں، اپنا عمل بھی، اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم بھی نمازوں کا ایسے ہی اہتمام کرتے ہیں، کیا شریعت مطہرہ کے احکام کا ہم بھی ایسے اہتمام کرتے ہیں، یا معمولی باتوں پر غفلت برتنے لگتے ہیں اور چھوٹی موٹے اعذار کی بنا پر نمازوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہی تھی کہ جس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکان تشریف لائے تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ نقاہت، یہ شدت بھوک کو دیکھا تو بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فوراً روانہ فرمایا، وہ خوشخبری کا مژدہ لے کر آئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ اہل بیت اطہار کے لیے مبارکبادی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیات نازل فرمائی اور کئی آیتیں ان کی شان میں نازل فرمائی جس کا
یعنی جو آیات میں یہ بھی ذکر ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور اپنے رب کا خوف ان کے دلوں میں ہے، اور یہ اس کی محبت میں کھلاتے ہیں کھانا مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ سورہ دہر کی آیات ہیں وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آگے بھی آیات مقدسہ میں ان حضرات کے لیے انعام و اکرام اور ان کے لیے بشارت اور خوشخبری کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اہل بیت اطہار کی اداؤں کی کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اداؤں کو ایسے قبول فرمایا کہ قرآن مقدس میں بیان فرمایا تاکہ آنے والی ساری امت کے لیے، ساری دنیا کے لیے یہ انقلاب آفرین پیام سب کو مل جائے کہ دیکھو نبی کے گھر والے یہ کردار دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ نبی کی امت میں سے جو مسکین ہیں اور جو غربا ہے، جو فقراء ہے، ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اور خود بھوک و پیاس برداشت کرتے ہیں اور اس طرح سے کھانا کھلاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کا اس آیت مبارکہ سے، ان آیات مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کئی آیات ہیں جس میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا اللہ نے ذکر فرمایا، ان کی شان کو بیان فرمایا۔ ایک آیت مبارکہ ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یعنی اے نبی یقیناً آپ ڈر سنانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والے ہیں۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے اقدس پر اپنا دست مبارک رکھا اور ارشاد فرمایا کہ میں ڈرانے والا ہوں، ڈر سنانے والا ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھے مبارک پر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے علی تم ہدایت دینے والے ہو، میرے بعد ہدایت پانے والے تم سے ہدایت پائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا مولا علی رضی اللہ عنہ کی آنے والی یعنی زمانے کو جو ہدایت آپ سے ملنے والی تھی اس کو بیان فرمایا کہ آپ سے ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت کیسے پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معدن ولایت بنایا کہ ولایت آپ ہی کے در سے سب کو ملتی ہے، چاہے ظاہری کمالات ہو یا باطنی کمالات ہو، مولا علی شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے در سے ہی دنیا کو نصیب ہوتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی شان و عظمت میں مختلف جو آیات ہیں ان میں یہ آیت مبارکہ کو بھی بیان کیا گیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آیت درود ہے سورہ احزاب کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ اور اللہ کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا کرو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو سکھایا ہے کہ آپ کو سلام کیسے کریں، آپ کی بارگاہ میں سلام کیسے پیش کریں، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس درود کی تعلیم فرمائی کہ تم یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے آل کو، اپنے اہل بیت کو بھی شامل فرما لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل بیت کی بارگاہ میں بھی درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے تو درود کامل ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت سے اس کی وضاحت بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صلاۃ بطرا مت پڑھو، یعنی ناقص کٹا ہوا درود مت پڑھو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کٹا ہوا درود، ناقص درود کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھنا، حضور پاک علیہ السلام پر اکتفا کرنا، یہ ناقص سلام ہے، بطرا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا،
بلکہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل بیت کا ذکر درود شریف میں نہ کیا جائے تو پھر درود شریف بھی مقبول نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے لفظ بترا حضور نے فرمایا ناقص ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے۔ اس سے بھی اہل بیت اطہار کی شان و عظمت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق ہے۔ ظاہری تعلق تو ہے قرابت داری کا، لیکن اس کے علاوہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معنوی اعتبار سے اپنے ذکر کے ساتھ ان کے ذکر کو متصل فرما دیا، اور اپنے ذکر کے ساتھ ان کے ذکر کو آپ نے جوڑ دیا، اور درود شریف میں بھی ان کے ذکر کو آپ نے شامل فرمایا۔ یہ بڑی شان و عظمت اہل بیت اطہار کی ہے۔ ایک آیت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، یعنی جو مومن ہے، ایمان رکھتا ہے، کیا وہ برابر ہوگا اس کے جو فاسق ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق یہ آتا ہے کہ اس آیت میں مومن سے مراد شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے، اور فاسق سے مراد ولید ہے، ولید بن عتبہ۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اس ولید بن عتبہ کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی، کسی بات پر بحث ہوئی، تو اس نے حضرت علی سے کہا کہ تم خاموش بیٹھو، تم ابھی بچے ہو اور میں دنیا بھر کا تجربہ رکھتا ہوں، فصاحت زبان میں اور تیر اندازی وغیرہ میں تم سے بہت تیز ہوں اور تم سے بڑا بہادر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہایت سنجیدگی سے بڑا خوب جواب اس کو عنایت فرمایا کہ دیکھو تم خاموش بیٹھو، میں مومن ہوں اور تم فاسق ہو۔ آپ کی تصدیق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ جو مومن ہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ فاسق کے جیسے ہرگز نہیں ہے، فاسق ان کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کی کہ اللہ کے نزدیک اصل میں اعتبار شرافت اور بلندی کے لیے معیار ایمان ہے، تقویٰ ہے۔ دنیاوی کمالات چاہے کتنے بھی ہو، لیکن انسان اگر ایمان سے محروم رہے تو پھر وہ محروم ہے، چاہے کئی کمالات کا وہ حامل ہو، لیکن اللہ کے نزدیک بے ایمان جو ہوتا ہے وہ محروم ہی ہے، وہ فاسق ہے، وہ مومن کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعات، اسی طرح ایک روایت اہل بیت اطہار کی شان و عظمت میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ بھی ہمیں ملتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنا عہد عطا فرمائے اور اپنے بارگاہ میں تمہیں محبت کا مستحق بنائے اور مومنین کے دل میں تمہاری محبت ڈال دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے یہ دعا کی۔ تب یہ آیات نازل ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی یقیناً جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، رحمان ان کے لیے لوگوں کے دل میں محبت ڈال دے گا۔ اس آیت شریفہ کے تحت میں محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی مومن باقی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے دل میں حضرت علی اور اہل بیت اطہار کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ تو کوئی مومن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کے بغیر مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن جہاں پر ایمان ہے، جس مومن کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں یقیناً حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے گھر والوں کی یعنی اہل بیت اطہار کی محبت یقینی ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت، اہل بیت کی فضائل اس روایت سے بھی ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ شب ہجرت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بستر پر وہ آرام کریں اور آپ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک پر آرام کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کو حکم دیا کہ جا کر ان کی حفاظت کریں، اور
حضرت علی کی کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر لیٹ گئے، حضور کے حکم کی تعمیل میں اپنی جان کو حضور کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جاؤ تم ان کی حفاظت کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سرہانے کھڑے رہے اور حضرت میکائیل پیروں کی طرف کھڑے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ مبارک ہو، آج علی بن ابی طالب کا وہ مقام ہے کہ کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مثل کوئی نہیں ہے۔ آج حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو عمل کیا اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے محض اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو اس آیت شریفہ کا مصداق بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ دیگر کئی آیات مبارکہ ہیں جن میں سے ایک دو آیتیں مختصراً اب آپ کے سامنے میں عرض کروں گی، جیسے مرج البحرین یلتقیان۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دو دریا، دو سمندر ایسے ہیں جو اللہ نے جاری فرمائے ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ دو سمندروں سے مراد، تفسیروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو سمندروں سے مراد حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور پھر آگے جو ذکر ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جس سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، اس سے مراد امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما مراد ہیں۔ یہ بھی اہل بیت اطہار کی شان و عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ ایک آیت مبارکہ ہے، اس کے شان نزول میں یہ آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قیامت کی ہولناکی کا منظر بیان فرمایا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ کرام تھے، آپ حضرات نے یہ قسم کھا لی کہ اب ہم کبھی لذت والی غذائیں استعمال نہیں کریں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، روزے رکھیں گے، شب بیداری کریں گے، بستر سے قریب نہیں ہوں گے، عمدہ اور قیمتی لباس نہیں پہنیں گے، موٹا کپڑا پہنیں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے، عورتوں کے قریب نہیں جائیں گے، یہ قسم کھا لیے۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ پاکیزہ چیزیں ہیں جو حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے حلال کی ہے، تو اپنے آپ پر حرام مت کرو۔ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو حلال رکھا ہے اس سے متمتع ہو، اس کو استعمال کرو اور اس کو اپنے آپ پر حرام مت کرو۔ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ معزز سامعات، اللہ تعالیٰ نے ان اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا اور ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور متفرق مت ہو جاؤ، بٹ مت جاؤ۔ اس آیت شریفہ کے تحت میں یہ آتا ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نحن حبل اللہ الذی قال اللہ فیہ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی وہ رسی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یہ حکم دیا ہے مضبوطی سے پکڑنے کا۔ معزز سامعات، اہل بیت اطہار کے نہ صرف قرآن مقدس میں فضائل و کمالات بیان کیے گئے ہیں، بلکہ ان سے مضبوط تعلق قائم کرنے کا اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان کے ساتھ اٹوٹ اور مضبوط وابستگی رکھنے کا ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا ہے۔ اور ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرمائی ہے، ارشاد ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، یعنی جو کوئی نیکی کرتا ہے تو ہم اس کی خوبی کو، نیکی کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے تحت میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے، تفسیروں میں یہ آتا ہے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً میں جو نیکی کا ذکر ہے، جو حسنہ ہے، اس سے مراد اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ایسی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیکی جو کرتا ہے ہم اس کے لیے اور خوبی بڑھا دیتے ہیں، یعنی ایسی نیکی کرنے والے کا ایمان بھی قبول ہے، اس کے اعمال بھی اللہ کے پاس قبول ہے۔ تو معزز سامعات، یہ معلوم ہوتا ہے اس آیت مبارکہ سے کہ اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کی علامت ہے، نیکیوں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک آیت مبارکہ جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کے متعلق
آئی ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جس سے شان و عظمت واضح ہمیں معلوم ہوتی ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سرگوشی کرنا ہو، راز و نیاز کی بات کرنا ہو، تو اس سے پہلے تم صدقہ دیا کرو۔ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی صدقہ دیا کرو۔ کیوں حکم دیا گیا یہ؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مالدار لوگ حاضر ہوتے تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لمبی ان کی گفتگو رہتی، پھر جو غربا اور مساکین فقراء مسلمانوں میں سے ہوتے ان کو کم ہی موقع ملتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا تاکہ جب یہ مالدار حضرات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنا چاہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا چاہیں تو پہلے صدقہ دیا کریں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر راز و نیاز کی بات کریں۔ اس سے غربا کی مدد بھی ہو جائے گی اور اسی طرح نیکیاں بھی مالدار حضرات کو حاصل ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے آداب بھی اس میں تعلیم دیے گئے کہ یوں ہی بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے پر گویا اللہ تعالیٰ نے روک لگا دی۔ معزز سامعین، اس آیت مبارکہ کے تحت میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل فرمایا، 1 دینار صدقہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ نے 10 مسائل دریافت کیے۔ وہ سارے 10 مسائل کا ذکر موجود ہے روایت میں، ہم یہاں اختصاراً اس کو ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ وہ 10 مسائل کے جواب حاصل کرنے کے بعد فوری آیت مبارکہ منسوخ ہو گئی جس میں صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے سوائے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اس آیت مبارکہ پر کسی کا عمل نہیں ہوا۔ یہ آپ کا شرف ہے، آپ کا کمال ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت پر صرف آپ کا عمل رہا۔ آپ فرمایا بھی کرتے تھے کہ قرآن مقدس میں ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جس پر میرے علاوہ کسی نے عمل نہیں کیا اور میرے بعد بھی کوئی عمل نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ آیت مبارکہ منسوخ ہو گئی تو اب کسی کے لیے عمل کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔ معزز سامعین، اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے اور ان کی عظمتیں دل میں قائم کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا، ان کی محبت دل میں پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے رجوع کرنے اور ان سے علم اور ان سے فیض حاصل کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا ہے۔ ارشاد مبارک ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ اہل ذکر جن سے سوال کرنے کا، جن سے علم حاصل کرنے کا، جن سے فیوز و برکات حاصل کرنے کا، رجوع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، یہ اہل ذکر کون ہیں؟ تفسیروں میں آتا ہے کہ اہل ذکر سے مراد یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار ہیں کہ جن سے پوچھنے کا، جن سے علم حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو بڑی شان و عظمت اہل بیت اطہار کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ دنیا جہاں کو علم دینے والے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا، ان کو واسطہ بنایا اپنے علوم جہانوں میں عطا کرنے کے لیے۔ تو جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اہل بیت اطہار سے محبت رکھے، ان کی عظمتوں کو اپنے دل میں رکھے اور ان سے رجوع ہو اور ان سے فیوز و برکات حاصل کرے۔ اس طرح سے ان کا فیض قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے عام بھی رہے گا۔ معزز سامعین، آخری آیت مبارکہ ذکر کرتی ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی شان کو اشارتاً ذکر فرمایا۔ ارشاد ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی یہ ہے کہ کوئی آپ کے اہل بیت میں سے دوزخ میں نہ جائے۔ اور ایک روایت میں صراحت سے ذکر ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب سے اس وقت راضی ہوں گا جب میرے اہل بیت اطہار میں سے کوئی جہنم میں دوزخ میں نہ جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رضا ہے کہ آپ کے اہل بیت اطہار کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بلندیاں عطا فرمائے، آخرت میں بھی بلندیاں اور بلند مراتب اور مقامات عطا فرمائے، کوئی آپ کے اہل بیت اطہار میں سے جہنم میں نہ جائے۔ چند آیات مبارکہ سے اہل بیت اطہار کی شان و عظمت، فضل و کمال کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص سے دین
اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے اور ہماری اس خدمت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔